اچھا جی، آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کلام کرتا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوتا ہوں، بھلا کس طرح؟ وہ کرتے ہیں تھرو سائنز، اشاروں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے، آپ اپنے کو کیا کریں۔ تو اگر ہم اب موجودہ حالات دیکھیں ملک کے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی حکومت کو باقاعدہ نکالا گیا ہے، اور اس چیز کو جو ہے قبول کیا تھا، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل جب عمران تھا اس نے بلائی تھی کہ جو خط آیا تھا امریکہ کا کہ بھی عمران کو نکالا جائے، تو وہ انہوں نے تسلیم کیا فوج نے کہ ہاں یہ بلیٹنٹ انوالومنٹ ان دی افیئرز آف دا کنٹری ہے۔ بعد میں انہوں نے تھوڑا سا سٹانس چینج کیا کہ یہ سازش نہیں تھی جی، یہ مداخلت تھی اور فلانا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اس کو آپ نشانی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل کلیئرلی واضح کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ پھر جیسے ہی دوسری گورنمنٹ آئی شہباز شریف کی، اس میں جو ہے بابر افتخار جو ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے جو ہے بیٹھ کے تعریفیں کرنی شروع کی کہ بھئی یہ گورنمنٹ بڑی اچھی جا رہی ہے، دیکھیں ڈالر کی پرائس جو انہوں نے ہولڈ کر لی ہے، اور یہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کتنی اچھی گئی ہے۔ اب یہ نشانی بھی ہے کہ یہ لوگ کہیں شامل تو نہیں ہیں یہ سارے کام کروانے میں، کیونکہ عمران کا تو یہ سٹانس تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ہوا ہے، تو انہیں کیوں نہیں پتا، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ بات بڑی ویلڈ ہے۔ اور پھر بعد میں آج تک جو سلسلے چل رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی، یہ جو جنرل باجوہ صاحب نے جب اپنے ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ سیشن کیا تھا، پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مانا کہ بھئی یہ جو ہے عمران خان کی میں نے ہیلپ کی کیونکہ یہ صحیح گورننس نہیں کر رہا تھا، ہماری سنتا نہیں تھا، اور بڑی مہنگائی ہو گئی تھی، کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ چلو اسے سزا مل گئی، وہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج 43 کے 45% مہنگائی ہے، اور جب باجوہ صاحب یہ بات کر رہے تھے اپنے کولیگز کے ساتھ، ایکس آفیسرز کے ساتھ، اس وقت 11% مہنگائی تھی پاکستان میں۔ اب کدھر ہے وہ باجوہ صاحب؟ گورننس کی بات کی کہ عمران خان بیڈ گورننس کر رہا تھا، تو اب کون سی اتنی اچھی گورننس ہے جی؟ 25 مئی کو جو ہے انہوں نے بچوں پہ، خواتین، بوڑھوں، سب پہ شیلنگ کی تھی جب عمران نے کال کی تھی دھرنے کی۔ وہ گورننس اچھی تھی؟ آج تک گورننس دیکھ لیں کیا چل رہی ہے، مہنگائی اسی طرح دڑا دڑ اوپر جا رہی ہے، باجوہ صاحب خاموش ہیں۔ تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے آپ سب کے لیے۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑیں، یہ جو اوپر کے 4-6 جرنل بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے ان کے جو ہے ڈرے پڑے ہیں۔ یہ آپ کے جو سپیکر تھے سابقہ حکومت میں، ایاز صادق صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب اس کو جو پائلٹ آیا تھا انڈیا کا پکڑا تھا، تو اس کو جو ہے انہوں نے، جنرل صاحب نے چھوڑ تو دیا، گورنمنٹ نے چھوڑ دیا، لیکن وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ انڈیا سے یہ ڈرتے تھے، ان کی ٹانگیں کانپتی تھی جرنل کی۔ یہ اس نے بات کی تھی اسمبلی میں، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کتنی باتیں کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں، انہوں نے بھی آج صبح میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا ان جرنیلوں کو سیدھا کر دیں گے، ان کی گردنیں کاٹ کے جو ہے باہر پھینکیں گے کچرے کے ڈبے میں۔ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مطلب یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں، یہ 4-6 جرنیل صاحب جو اوپر آپ بیٹھے ہیں، کہ اس کو کوئی غور کریں کہ یہ لوگ آپ کے سگے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کس کے ایجنڈے پہ بھی مرضی کام کریں، آپ کو بندہ وہی صحیح لگے گا جو آپ کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوا، آپ کو ہیلپ کرتا ہوا چلے۔ عمران نے آج تک آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کے کسی آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی گالیاں، اتنی بڑی باتیں نہیں کی جتنی ان لوگوں نے جو پی ڈی ایم کے پارٹنرز ہیں انہوں نے کی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی عقل نہیں ہے آپ میں، کیسے آپ جنرل بن گئے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ہائیسٹ لیول پہ آپ کو کیسے پہنچا دیا گیا۔ ایک اور اس وقت جو ہے چی میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ انفلوئنس سے آئے ہیں اس پوزیشن پہ، ان کے جو
फादर इन लॉ थे, वो भी जर्नल थे, और उनका इन्फ्लुएंस था नवाज शरीफ के साथ और अलीम ख़ान के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते थे। तो उसकी बेसिस पे नवाज शरीफ ने इनको प्रमोशंस पे प्रमोशन दिलवाई और आगे चीफ बनवाया। सो ये देखें ना, ये सारी बातें हैं। बेल्जियम में ज़मीनों का ऑफ़र हुई है आपको नवाज शरीफ की तरफ से। मैं नहीं मानता कि ये सच है सब कुछ, लेकिन ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा। अगर आपके यही इक़दाम रहते हैं जैसे आप चल रहे हैं, तो ये सारी बातें फिर सच्ची लगनी शुरू हो जाती हैं कि उस बेचारे शहबाज गिल को एक छोटी सी गलती पे, जो कि उसने एक लाइन क्रॉस की, उसको सज़ा मिल रही है। इतनी ज़्यादा सज़ा, इतनी ज़्यादा सज़ा, इतनी तो प्रिजनर ऑफ वॉर को नहीं मिलती जितनी आपने उसको दे दी है। और फिर इसके जो अल्फाज थे, इससे 25 लाख गुना ज़्यादा आपकी बेइज्जती की है इन फजल रहमान और नवाज शरीफ और साद रफ़ी और इन लोगों ने। इनको तो आपने कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या आपकी कोई बीवी की, बेटी की आपकी नंगी वीडियो तो नहीं है इनके पास, या किसी और के पास, अमेरिका में CIA के पास? ये तो फिर शक जाएगा ना, ये तो समझ आएगी। ये सब इशारे अल्लाह के हमें आ रहे हैं ना। आपको क्यों नहीं समझ आती? आपको क्यों नहीं इशारा आता? दिमाग आपका काम करता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं? छोटी सी बात है, आपने गलती की है, माने और आप आगे जाएं। छोड़ें इन मामलात को, करने दें उनको, किसी से मत डरें, अल्लाह पे भरोसा रखें। देखें अल्लाह ताला आपकी कितनी हेल्प करेंगे। उनको भी पकड़ें, उनको भी अंदर कराएं कि लोग आपके ऊपर भरोसा करना अब शुरू कर दें। उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है और एक छोटी छोटी मामलात में कैमरा के ऊपर कह के इनको दबा दिया। उनकी कोई वीडियो, कोई वो जो है मीडिया प्रेजेंस नहीं करने दे रहे। और आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो भी आपको पूरा पूरा खुश रख रहा है। आई डोंट नो क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। इस तरह चलेगा नहीं। जो मर्ज़ी आप कर लें, मेरी कुरान की रिसर्च कहती है आपका बहुत बुरा हाल होगा। ये जो 4-6 जर्नल हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। गौर करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, कुरान को समझें, उसके मुताबिक अमल करें। देखें अल्लाह ताला आपकी कितनी हेल्प करेंगे और उसकी बेसिस पे अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सुरखरू करेंगे। मत पर्सनलाइज में, मत ज़िद में पड़ें, छोड़ दें इसको। मेरा तो ये मशवरा है, आगे देखिएगा आपके साथ क्या होने जा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।